السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس لرن عربک۔ جیسے کہ اس ویڈیو کا جو فرسٹ پارٹ جو تھا اس میں شدہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اب یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو اس میں جو مین بات تھی وہ یہ تھی، انواولڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ عربک میں مطلب بہت سی ایسی بکس ہیں، بہت سا ایسا ٹیکسٹ ہے جس میں کیا ہے واول سائن جو ہیں وہ نہیں لگتے، اور ان کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو ریڈرز ہوتے ہیں، لرنرز ہوتے ہیں، اور اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو وہ ٹیکسٹ ان کے لیے ہوتا ہے جو آلریڈی اس لینگویج مطلب عربک لینگویج کو آلریڈی جانتے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں شد آئے گا، کہاں زبر لگنا ہے، کہاں زیر، کہاں پیش، تو اس کو وہ لکھتے نہیں ہیں لیکن پڑھنے میں آرام سے اس ٹیکسٹ کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ تجدید جو ہے وہ تجدید، فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ سائنس جو ہیں وہ سم ٹائمز نہیں لکھے جاتے، بلکہ ٹیکسٹ میں یہ مطلب ایسے ہی الفابیٹس ہوتے ہیں، ورڈس دے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیں بغیر کسی سائن کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان جو ہے وہ اس لینگویج کا یعنی عربک لینگویج کا ماہر ہے تو وہ آرام سے اس کو پڑھ لے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہاں شد آنا ہے، کہاں زبر آنا ہے، کہاں زیر آنا ہے، کہاں پیش آنا ہے۔ تو اب ہمارا سیکنڈ ٹاپک جو ہے، مجھے امید ہے کہ فرسٹ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سیکنڈ ٹاپک پہ چلتے ہیں، تنوین، نیشن، تنوین۔ اب دیکھیے میں اس کو تنوین پڑھ رہی ہوں، تنوین نہیں پڑھ رہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروننسیشن میں جو لاسٹ والے ورڈ کا جو سائن ہوتا ہے، مطلب لاسٹ لیٹر کا جو سائن ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا، مطلب جب ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی سینٹینس ہم یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اینڈ والے لاسٹ ورڈ ہے اور اس کے اینڈ والے لیٹر کا کیا ہے، ہم سائن نہیں پڑھتے، اس کو اسکپ کر دیتے ہیں پروننسیشن میں۔ جیسے تنوین ان سے تنوین۔ At the end of majority of nouns and adjectives, when indefinite, the vowel signs fathatun, kasratun and dammatun are pronounced double. This is called tanweenun. The doubling of these vowel signs is accompanied with the sound of a noon, but no noon is written in words. thus جیسے کہ نیچے دے رکھا ہے۔ اب تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کس پر آتی ہے؟ ناؤنس پر اور ایڈجیکٹیوز پر، جسے ہم اسما بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں، ایڈجیکٹیوز۔ تو جب وہ ناؤن یا ایڈجیکٹیوز انڈیفینٹ ہوتے ہیں یعنی نکیرہ ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، ڈیفینٹ کا ہم نے پڑھ چکے ہیں، جب میں نے آپ کو مون لیٹرز اینڈ سن لیٹرز کرائے تھے تو اس میں نے آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو بنا کر سمجھایا تھا کہ اگر ہم الف لام ہٹا دیں گے، الف لام جو ہے وہ ڈیفینٹ پارٹیکل ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہم ناؤن یا ایڈجیکٹیو یوز کر رہے ہیں وہ ہمارا ڈیفینٹ ہے، پراپر ہے۔ لیکن اگر ہم ال ہٹا دیتے ہیں تو اس کی جگہ میں نے کیا بتایا تھا، ہم تنوین لے آتے ہیں اینڈ میں، ناؤن کے یا ایڈجیکٹیو کے اینڈ میں تنوین لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر تنوین آتی ہے تو ال نہیں آئے گا، اگر ال آ جائے گا تو تنوین نہیں آئے گی، سنگل سائن آئے گا اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے تمرن کی اگزامپل دیا تھا میں نے، تمرن اے ڈیٹ، التمرو اگر الف لگا دیں، الف لام لگا دیں گے تو۔ اب تنوین میں کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا تنوین جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے ہمارا ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروناؤنس کیسے کرے گی؟ جیسے ہمارا نون ساکن کرتا ہے، نون ساکن کہتے ہیں نون جس پر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ اور تنوین جو ہے اس میں نون لکھا نہیں جاتا لیکن نون کی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے تنوین نن میں آ رہی ہے۔ تو جیسے انہوں نے اگزامپل کے طور پہ دیا ہے، بابن، 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 اس کا پروننسیشن کیا دے رکھا ہے؟ بابن، نون ساکن بنا رکھا ہے، تینوں میں نون ساکن بنا رکھا ہے، بابن، بابن۔ تو انہوں نے نیچے لکھا بھی ہے کہ اٹ از انکریکٹ ٹو رائٹ دیم ایز بابن، 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 مطلب نون ساکن نہیں لگائیں گے، اگر تنوین آ رہی ہے تو ہم سمپلی تنوین لگائیں گے، وہ ہمیں نون ساکن کی ہی ساؤنڈ دے گا بغیر نون لکھے۔ With the double fathatun an additional alif is also written. Example give بابن۔ جب بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم کسرہ والی کنڈیشن میں لے کر آ رہے ہیں تو بابن جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، اگر ہم اس کو فتحہ والی کنڈیشن میں لے کر آ رہے ہیں تو وہ چینج ہوگا، کسرہ اور ضمہ والی کنڈیشن میں چینج نہیں ہوگا، ڈبل ہم آرام سے ڈبل زیر لگا دیں گے، ڈبل پیش لگا دیں گے۔ لیکن جو ہمارا فتحہ والا کنڈیشن ہے، فتحہ والی، جسے ہم مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں، جس
जिस वर्ड में एंड में فتحہ والا سمبل آئے اسے مفتوح کہتے ہیں، یا اگر کسرہ والا سمبل آئے تو اسے مکسور کہتے ہیں، یا اگر ضمہ والا سائن آئے تو اسے مضموم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یاد رکھیے کہ اگر ہمارا ورڈ جو ہے وہ مفتوح ہے، مفتوح والی کنڈیشن میں، یعنی ڈبل زبر یا زبر آئے گا اس کے اینڈ میں، تو ہم کیا کریں گے. تنوین کے بارے میں بتا رہی ہوں میں کہ اگر تنوین آئے گی فتحہ کی صورت میں، مفتوح ہوگا وہ ورڈ ہمارا، تو ہم کیا کریں گے، اینڈ میں الف اس میں ایڈ کر دیں گے، ایڈیشنل الف آئے گا اس کے اندر، جیسے بابن، بابن سے بابن ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں آگے آتا ہے، دیکھیے with the double fathatun an additional alif is also written, example give baban, but if the word ends in the at-taul marbuta the alif is not added, example give tawilatan. لیکن اگر جو ورڈ ہمیں دے رکھا ہے، جو ناؤن یا ایڈجیکٹیو ہمیں دے رکھا ہے، اس کے اینڈ میں جو میں نے آپ کو راؤنڈ تا پڑھائی تھی التاء المربوطہ وہ آ رہی ہے، تو ہم الف نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ڈبل زبر لگا کر اسے چھوڑ دیں گے، جیسے تاویلتن. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوئی آپ کو؟ امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی کہ تنوین کہتے ہیں ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، اور یہ ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے نون ساکن کی. نون ساکن یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم یا سکون لگایا جاتا ہے. یہ میں نے بتا چکی ہوں کہ سکون یا جزم ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں اسمال سرکل سے ہمیں شو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لکھا نہیں جاتا نون، لیکن ساؤنڈ جو ہے تنوین کی وہ نون ساکن والی ہوتی ہے. اور جب بھی ہم اگر مکسور میں لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہم کو کیا ہے، ہمیں الف ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اسے مضموم کی حالت میں لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں الف ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم مفتوح یعنی فتحہ لے کر آ رہے ہیں، اس ورڈ کے اینڈ والے لیٹر پہ اگر ہم فتحہ لے کر آئیں گے تو ہمیں ایک ایڈیشنل الف جو ہے وہ اس کا اضافہ کرنا پڑے گا، یعنی ایک الف جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈ کرنی پڑے گی. لیکن ایک اور کنڈیشن کیا ہے کہ اگر جو ورڈ ہم لے کر آ رہے ہیں، کوئی بھی ناؤن یا ایڈجیکٹیو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو ہم فتحہ کی حالت میں لے کر آ رہے ہیں، یعنی اس کا اینڈ والا سائن جو ہوگا وہ فتحہ والی کنڈیشن میں ہوگا اور تنوین لانی ہے ہم کو، تو ہم کیا کریں گے، ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کے اینڈ والا لیٹر اگر التاء المربوطہ ہے، راؤنڈ تا ہے، تو ہم الف ایڈ نہیں کریں گے، ہم سمپلی کیا کریں گے، ڈبل زبر لگا دیں گے، جیسے تاویلتن. لیکن اگر التاء المربوطہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، الف ایڈ کریں گے، جیسے بابن. لیکن میں نے بتا دیا آپ کو، آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. تو اب ہمارا لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے مدتن. مدہ کیا ہوتا ہے؟ مدہ کا مینس ہوتا ہے کھینچنا. when a حمزتن voweled فتحتن is followed by an الف. حمزہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ وہی نہیں ہوتا جو ہم لکھتے ہیں، مطلب ہم جب الفابیٹ لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک حمزہ آتا ہے. وہ یہاں پہ میں وس والے حمزہ کی تو بات نہیں کر رہی، میں یہاں پر بات کر رہی ہوں وس حمزہ کی، جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الف پر جب کوئی بھی فتحہ، ضمہ، کسرہ، ان میں سے کوئی بھی سائن اگر آتا ہے الف پر تو وہ الف نہ رہ کر حمزہ بن جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹاپک میں کلیئر کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو عربک الفابیٹ ہیں وہ ٹوٹل 28 ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پر آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں، حمزہ جو ہے ایک سیپریٹ الفابیٹ ہے، ایک سیپریٹ لیٹر ہے، تو اس کو الگ ہی رکھنا چاہیے، اور 29 لیٹرز جو ہیں وہ مانتے ہیں کچھ لوگ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ بنتا کیسے ہے، جب الف پر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جیسے زبر زیر پیش. تو اب کیا کنڈیشن بتا رہا ہے، مدہ کیسے کریں گے ہم، جب حمزہ آئے گا زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد کیا آئے گا، الف آئے گا، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ اور فتحہ، مطلب حمزہ اور فتحہ کو کیا کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے. یعنی کیا ہے، ہم الف لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا کیا ہے، فتحہ ہے، زبر ہے، اس کے فوراً بعد ایک اور الف آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو کیا کریں گے، زبر والے کو یعنی حمزہ کو، اور جو زبر آ رہا ہے اس کو اسکپ کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، اور اس کی جگہ کیا لے کر آ جائیں گے، مدہ کا سائن دے رکھا ہے آپ کو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر الف مطلب حمزہ آ رہا ہے، حمزہ جو ہے وہ الف جس کے اوپر زبر آ رہا ہے، فتحہ آ رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک اور الف آ رہا ہے ہمارا،
تو ہم جو یہ حمزہ ہوگا نا الف جو ہے زبر کے ساتھ، اس کو ہم کیا کریں گے، ڈراپ کر دیں گے، اور جو ہمارا نیکسٹ الف ہوگا اس کے اوپر کیا لگا دیں گے، ہم مدہ لگا دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ الف کی ساؤنڈ جو ہے، حمزہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ کھنچے گا، ٹھیک ہے۔ دس سائن از کالڈ مدتن. It mainly occurs at the beginning of a word, but sometimes it also happens in the middle of a word too. یہ الف کے ساتھ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ الف جو ہے وہ ورڈ کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن موسٹلی شروع میں آئے گا۔ یعنی الف، جیسا میں نے کنڈیشن بتا دی آپ کو، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسا کہ نیچے ایگزامپلس دے رکھے ہیں ہم کو کہ آمنا لکھا کیسے جائے گا، آمنا، یعنی کیا ہے، جو پہلا والا ہمیں دے رکھا ہے، جو ہمیں جس طرح ہمیں پڑھنا ہے، اس کو کیسے دے رکھا ہے کہ جو ہمارا حمزہ لے رکھا ہے شروع میں وہ زبر کے ساتھ لے رکھا ہے، اس کے بعد فوراً الف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ ہم کیسے لکھیں گے، اس کو الف لکھیں گے، اس کے اوپر مد لگا دیں گے، سمپل۔ اور جو حمزہ آ رہا ہے شروع میں فتحہ کے ساتھ، اس کو ہم کیا کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ تو آمنا پڑھیں گے ایسے، لکھیں گے کیسے، جیسے آگے لکھا ہوا ہے، آمنا۔ آنا، آنا پڑھیں گے ایسے جیسے انہوں نے لکھ رکھا ہے، اور لکھیں گے کیسے، جیسے آگے لکھ رکھا ہے، مد کے ساتھ۔ قرآن، قرآن، قرآن بیچ میں آ رہا ہے، موسٹلی کیا ہوگا، شروع میں آئے گا مدہ جو ہے وہ شروع میں آئے گا، لیکن سم ٹائمز کیا ہوگا، ورڈ کے بیچ میں بھی آ جائے گا، جیسے قرآن۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک جو ہے کلیئر ہوا ہوگا۔ تھوڑا مجھے یہ تھا کہ آپ کو یہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں، میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ پورا ڈیٹیل میں سمجھا دوں کسی طرح، لیکن مے بی آپ کو ڈیفیکلٹی ہوئی ہو کچھ، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔